اب عموماً امیر المومنین کے متعلق جیسا خود امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اسی نہج البلاغہ میں ہے سیہلک فیہا رجلان یا صنفان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ حتماً تباہ ہو جائیں گے، نہ کہ احتمال ہے یا شاید تباہ ہو جائیں، حتماً تباہ ہو جائیں گے. وہ کون سے دو لوگ؟ ایک غالی اور ایک قالی. ایک جو محبت میں غلوف کی حد تک چلا گیا ہے، اور ایک جو بغض میں امیر المومنین سے نفرت و کینے کی حد تک پہنچ گیا ہے. یہ دونوں تباہ ہیں، اور ان کی تباہی کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں امیر المومنین کے بارے میں جس طرح کا ذہنیت رکھتے ہیں، ہر چند متضاد ذہنیت ہے. ایک نہایت بغض رکھتا ہے اور ایک شدید محبت رکھتا ہے. ایک کا دل بغض نے بند کر دیا ہے اور ایک کا دل اس غلوف نے بند کر دیا ہے. یہ دونوں نہیں سنتے امیر المومنین کی بات، اور امیر المومنین وصیتیں بھی انہیں نہیں کر رہے جو بغض میں مبتلا ہیں اور جو غلوف میں مبتلا ہیں. اولاد کو امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو وصیت کر رہے ہیں جو دونوں معصوم ہیں. اس کے باوجود انہیں فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرنا. وصیت میری پہلی وصیت یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، چونکہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے. اس لیے اوصیکما بتقوی اللہ، تم دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. وَأَن لَا تَبْغِيَ، اور ظاہر ہے ہم نہیں سنتے امیر المومنین. جب اللہ کا نہیں سنا، امیر المومنین تو عبد ہیں خدا کے، بندے ہیں خدا کے، مخلوق ہیں خدا کی. جو خدا کا فرمان نہیں سنتے وہ مخلوق کا کیسے سنیں گے؟ مثلا رسول اللہ کے رسول ہیں، تو جو اللہ کی نہیں سنتا تو وہ رسول اللہ کی بات کو کیا اہمیت دیتا ہے؟ اگر تقوی جتنا اللہ نے تاکید کی ہے اتنی تو رسول اللہ نے نہیں کی ہے تقوی کی تاکید، اور جتنی اللہ نے تاکید کی ہے تقوی پر اتنی تو علی علیہ السلام نے نہیں کی ہے. تو اگر ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوتا تو اللہ کا فرمان ہی مان لیتے ہم. چونکہ ہم رسول اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ چونکہ اللہ کے رسول ہیں. ہم امیر المومنین کو کیوں مانتے ہیں؟ چونکہ اللہ کی طرف سے منصوب امام ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہیں تو ہم مانتے ہیں ان کو. پہلے اللہ کی مانتے ہیں، اس وجہ سے ان کو مانتے ہیں. اور اللہ جو ہمیں رسول اور امام کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اولی الامر کی اطاعت کا، اس اللہ نے ہمیں ان کے ذریعے بھی تقوی کا حکم دلوایا ہے، اور خود بھی بلا واسطہ بھی مومنوں کو اور انسانوں کو تقوی کا حکم دیا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اس حکم خدا کو کیا کیا ہے، کتنی اس کی اہمیت دی ہے، کتنی سنجیدگی اختیار کی ہے اس حکم کے بارے میں، تقوی کے بارے میں. اپنا جائزہ لے کر ہم یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے خداوند تبارک و تعالیٰ کے حکم تقوی کو کتنا جدی لیا ہے، کتنا سنجیدہ لیا ہے. ہماری ابھی تک کی گزری ہوئی زندگی گواہی دے دے گی. ممکن ہے میں زبان سے کہہ دوں کہ میں نے بہت اہمیت دی ہے تقوی کو، لیکن زندگی تو کچھ اور بتاتی ہے. جیسے ایک فارسی محاورہ ہے کہ اونٹ چونکہ بیٹھتا زانوؤں کے اوپر ہے تو اس کے زانوؤں میں گٹے بنے ہوتے ہیں، اور اس کے زانوؤں میں میل کچیل، چونکہ ہمیشہ زمین پہ کیچڑ میں، ریت میں، پتھروں پہ زانو ٹیک کے بیٹھتا ہے تو اس کا زانو ہمیشہ گندا ہوتا ہے. تو اونٹ آ رہا تھا تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا حمام سے نہا کے آ رہا ہوں. تو اسے کہا گیا کہ تیرے زانو بتا رہے ہیں کہ تو کہاں سے آیا ہے، یعنی زانو کیچڑ سے بھرے ہوئے ہیں، زانو تیرے گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، اور تو کہہ رہے میں حمام سے نہا کے آ رہا ہوں. یہ کنایا ہے، محاورہ انسانوں کے لیے کہ زبان سے جو کہہ رہے ہو ہم پاک ہو کے آ رہے ہیں، زانو تمہارے بتا رہے ہیں، زندگی تمہاری بتا رہی ہے، طور طریقے تمہارے بتا رہے ہیں، زبانیں تمہاری بتا رہی ہیں، گھر تمہارے بتا رہے ہیں، حلیے تمہارے بتا رہے ہیں، کام کاروبار تمہارا بتا رہا ہے کہ کتنا تقوی اختیار کیا ہے تم نے.
تقوی حفاظت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی نظام ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جتنا ممکن تھا طالب علمانہ حد تک اتنا بیان کیا ہے، اور جاری ہے ابھی خطبات نماز جمعہ میں، جو اصل موضوع ہے اور اصل جمعہ کا موضوع ہے، اور جمعہ کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ تقوی ہی بیان کیا جائے۔ اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام آخری بات تقوی کی کر کے جا رہے ہیں اور وصیت فرما کے جا رہے ہیں۔ اب کتنی مثلا تقوی، امیر المومنین جن کاموں میں اپنے پیروکاروں کو اور اپنی اولاد کو آگے دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں پہلی چیز تقوی ہے۔